دور جہالت کی بات ہے کہ ایک شخص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سوچنے لگا کہ کس طرح بے دردی سے میں نے اپنے پیارے جگر کو صرف دور جہالت کے رسم و رواج کی بنا پر زندہ درگور کر دیا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا داستان ہے؟ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میری بیوی حاملہ تھی۔ ان دنوں میں ایک سفر پہ گیا ہوا تھا۔ جب کافی عرصے بعد لوٹا تو اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی نے کہا، یہ ہماری بیٹی ہے۔ پھر اس نے کسی نامعلوم خوف کے تحت التجا امیز لہجے میں کہا، ذرا دیکھو تو صحیح کتنی پیاری بچی ہے، اس کے وجود سے ہمارے گھر میں کتنی رونق ہے۔ یہ اگر زندہ رہے گی تو تمہاری یادگار بن کر تمہارے خاندان اور قبیلے کا نام زندہ رکھے گی۔ میں نے گردن جھکا لی اور بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لڑکی کو بغور دیکھتا رہا۔ لڑکی کچھ دیر تو اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی جذبات کی رو میں آ کر اس کو اپنی آغوش میں بھر لیا اور پیار کرنے لگا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا کہ لڑکی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی رہی اور کافی ہوشیار بن گئی۔ جب وہ بالغ ہو گئی تب اس کی ماں کو میری طرف سے بالکل اطمینان ہو چکا تھا۔ میرا رویہ بھی بیٹی کے ساتھ محبت آمیز تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کو قبیلے کی ایک شادی میں لے جاؤں گا۔ ماں بیچاری بہت خوش ہو گئی اور جلدی سے بیٹی کو سجا سنوار کر تیار کر دیا۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ ایک غیر آباد بیابان پر پہنچ کر پہلے سے تیار شدہ گھڑے کے قریب میں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی بڑی خوشی سے اچھلتی کودتی چلی آ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر رک گئی اور بڑی معصومیت سے سوال کیا، بابا یہ گھڑا کس کے لیے ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق تم کو اس میں دفن کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری پیدائش سے ہمارے خاندان اور قبیلے کو جو ذلت اور رسوائی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے۔ لڑکی کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور قبل اس کے کہ اس کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار ہو میں نے اس کو گھڑے میں دھکیل دیا۔ لڑکی روتی رہی اور گڑ گڑاتی رہی، لیکن مجھ پر اس کی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے گھڑے کو مٹی سے بھر دیا، اگرچہ آخری وقت تک وہ ہاتھ اٹھائے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، التجا کرتی رہی، لیکن افسوس میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زندہ درگور کر دیا۔ لیکن اس کی آخری التجا ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے کہ بابا تم نے مجھے تو دفن کر دیا، لیکن میری ماں کو نہ بتانا، کہہ دینا کہ میں بیٹی کو اپنے قبیلے میں چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر یہ جملے جاری ہو گئے کہ بیٹی تو رحمت ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، یا اللہ میں تجھ سے موت کے وقت آرام اور راحت اور قیامت کے حساب کتاب کے وقت مغفرت کا طالب ہوں۔ بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی قدر کیجیے، اور یہ آپ لوگوں کے گھر کچھ دن کی مہمان ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کا گھر چھوڑ کے چلے جانا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔